اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آپ پر کیا نازل کیا گیا جس کی وضاحت دوسری جگہ ہوتی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ پر قرآن بھی نازل کیا گیا اور حکمت بھی نازل کی گئی، یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ کو علم عطا کیا گیا جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے. تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو صحیح احادیث آپ سے ثابت ہیں. اور من قبلک جو آپ سے پہلے ہی نازل ہوا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور باقی صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، وہ ساری کی ساری، ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے. تو آپ دیکھیے متقی کی زندگی میں کیسے اعتدال ہے کہ وہ زندگی میں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابندی کرتا ہے، اور موت کے بعد کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. اور آخرت کو یہاں پر خاص کیوں کیا گیا؟ یعنی ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن خاص طور پر آخرت کا ذکر کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان ہی اعمال صالح کی درستگی کا ذریعہ ہے. کیونکہ ہمارے سامنے کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کام کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں جو ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. یہ زندگی کام کے لیے ملی ہے، وہ زندگی آرام کے لیے ملی ہے، نعمتوں کے لیے ملی ہے، لیکن وہاں پر انعام کا انحصار کس پر ہے کہ آج ہم یہاں انتھک محنت کریں، خوب کوشش کریں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، اور پانچویں کے بعد صبح پھر رات میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ ساری جدوجہد بھاگ دوڑ کیوں؟ یہ اپنا آرام اور نیند اور کھانا اور پینا اور ساری دلچسپیاں اور مشغولیات اور مصروفیات چھوڑ کر کس لیے؟ تاکہ کل مرنے کے بعد سکون سے سو سکے قبر کے اندر، اور پھر سکون سے اٹھیں، اور پھر اللہ سے جب ملاقات کریں تو وہ راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے انعام سے نوازے. اور پھر یہاں اوپر سارا یؤمنون کی تکرار ہوئی اور یہاں یوقنون کی بات آئی، کیونکہ یقین جو ہے یہ پورے ایمان کو کہتے ہیں، پکے ایمان کو کہتے ہیں، ایسا علم کامل جس میں ذرا سا بھی شک نہ ہو. تو اس پر یقین رکھنا جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو، تو ایسا شخص جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ نے دکھایا اپنے رسولوں کے ذریعے زندگی گزارنے کا، یعنی زندگی گزارنے کے اس راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، جس کی وہ دعائیں مانگتے ہیں، جس پہ چلنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو ان کو یہ راستہ مل جاتا ہے۔ کیونکہ اوپر کہا تھا نا یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ اخلاق اور یہ صفات اور یہ سوچ ضروری ہے۔ جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں یہ صفات تو پھر انسان ہدایت کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی ان سے ساری تکلیفیں دور کر دی جائیں گی، ان کے سارے غم دور ہو جائیں گے، سب پریشانیاں رفع ہو جائیں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ تو یاد رکھیے فرائض پورے کرنے میں ہی فلاح ہے۔ اگر ہم کسی فرض میں ڈنڈی مار رہے ہیں نا تو پھر فلاح کا راستہ مخدوش ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر اختیار کرتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے۔ کافر چھپا دینے والے کو کہتے ہیں، اس کو حق کا پتہ چل گیا ہے لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اور انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگاہ کر دینا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ نہیں کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو جو کافر ہوتا ہے، انکار کر دیتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم ایمان لے آئے، آپ کو سننے والے، دیکھنے والے، جاننے والے آپ کی باتوں کا یقین کر لیں۔ کچھ لوگوں نے یقین کر لیا اور کچھ نہیں مانے، اور جو نہیں مانے بد نصیبی انہی کی ہوئی، کیونکہ پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی، کیونکہ ایمان صرف اللہ کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ بڑی لیٹ ایج میں ایمان لے آتے ہیں، مرنے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ اب اللہ ہی راز جانتا ہے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کر دی، ایمان کی توفیق دے دی۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حق پہچاننے کے لیے بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن جو شخص دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بن جائے تو پھر اس سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کی آنکھوں، ان کی نگاہوں پر ایسا پردہ ہے جو انہیں حق دیکھنے نہیں دیتا، کانوں پہ ایسا پردہ ہے کہ ان کو حق بات سننی اچھی نہیں لگتی، وہ سن بھی لیں تو دل کے اندر نہیں جاتی، اور پھر ان کے دلوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، کیونکہ گناہوں نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، لہٰذا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ جس سے بڑے عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس تیسرا گروہ وہ ہے
جو ظاہر میں ایمان لاتا ہے اور اندر اس کے کفر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کا ایمان لائے ہیں. جن کے دل یقین نہیں رکھتے، جن کے اندر ایمان نہیں اترا ہوا، جن کو منافق کہا جاتا ہے. مکہ میں منافقین نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور خاص طور پر جنگ بدر میں جب عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی تو اس وقت ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا مدینہ میں کہ جو مسلمانوں سے اب اپنی جان مال کی حفاظت چاہتا تھا. تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے اوپر سے اسلام لے آئے، جن میں سب سے بڑا ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی ایک پوری جماعت تھی. ایمان جو ہوتا ہے وہ تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں پورا یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا. لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے کرتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا، اور بعض اوقات دل کسی حد تک مانتا بھی ہے تو عمل اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا وہ. تو منافقت دو طرح کی ہوتی، ایک عقیدے کی منافقت کے اندر سے پکا کفر ہے جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، اور اعتقادی، ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے مان لیتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اور ان کا عمل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. یہ عملی منافقت ہوتی ہے. اس سے بھی ڈرایا گیا ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو. تو غیبت کرنا کیا ہے پھر؟ اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے درپے ہو جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. یاد رکھیے ہر طرح کے نفاق سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام نہ منافقوں میں شامل ہو. تو اعتقادی منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، لیکن جو عملی نفاق اختیار کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتا. عقیدے کا نفاق کفر اکبر ہوتا ہے جو ملت سے باہر نکال دیتا ہے، جس میں رسولوں کی تکذیب، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی تکذیب، رسولوں سے بغض رکھنا، رسول کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، رسول کے دین کے مرتبے کے گرنے پر خوش ہونا یا دین کی کامیابی کو ناپسند کرنا. اور عملی نفاق جو کفر اصغر ہوتا ہے انسان کو مسلمان تو رہنے دیتا ہے، ملت سے باہر نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم اور گناہ عظیم ہے، اور اس کی علامات بتائی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. وہ کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت کو نہ سنبھالے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ گوئی کرے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، بدتمیزی پہ اتر آئے، بد اخلاقی پہ اتر آئے، گالیاں دینا شروع کر دے. گالی دینا بھی نفاق کی علامت ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے. اور منافقین کی اور کیا علامت ہے؟ جیسے نماز میں سستی کرتے ہیں، صدقہ دینا ان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. تو ان ساری ٹریٹس کو جو قرآن میں اور سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں، اور ایک ایک کر کے اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے.
پھر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کیا کہہ کے؟ زبان سے اسلام کا اظہار کر کے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اسلام کا اظہار کر کے اپنے خون اور مال بچا لیتے ہیں، یعنی دوسروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، ایمان دل میں کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی آخرت میں ان کو اپنے اس یعنی وہ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، شکوک و شبہات کی بیماری، خواہشات کی بیماری، یعنی کہ خواہشات دل پہ چھائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یعنی جب دنیا کی محبت کی بیماری دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو بھول کر کام کرتا ہے۔ تو دنیا کی طرف جھکاؤ جو ہے یہ دراصل دل کی بیماری ہے کہ سارے فائدے انسان بس دنیا ہی کے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ دیتا، اللہ کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، دین کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور صرف دنیا دنیا دنیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو جمع کر دیتا ہے، ان پر اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ ان پریشانیوں سے نکل ہی نہیں سکتے کہ دین کو سیکھیں یا دین پر عمل کریں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو نہیں پوچھیں گے تم کتنا مال کما کے آئے، کتنا بڑا گھر بنایا تھا، کتنے زیورات تھے تمہارے پاس، تمہارے کلوزٹ میں کتنے جوڑے تھے، کتنی گاڑیاں تھیں۔ کیا ہم سے یہ دیکھا جائے گا؟ کیا اس بنا پر ہمیں کوئی عزت اور مرتبہ اور مقام ملے گا؟ جب ہم ان چیزوں کی بنا پر لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں تو یہ معیار نہیں ہے عزت کا۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ تم میں سے اللہ سے کون ڈرتا تھا اور اللہ سے ڈر کر اس نے حرام چھوڑا کہ نہیں، حتیٰ کہ شبہ والی چیزیں بھی چھوڑی کہ نہیں، کیونکہ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے شک و شبہ والی چیز بھی چھوڑ دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کب ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ جب آپ بندوں کے حقوق نہیں دیتے ان کو، مثلا کسی کا میراث میں حصہ سا نہیں دیا، کسی سے مال خریدا نہیں دیا، اس کا معاوضہ نہیں دیا، کسی سے کام لیا اور اس کا پیمنٹ نہیں کی، تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اور بھی اسی طرح جتنے بھی اللہ کی نافرمانی، کسی کے حصے پہ ناحق قبضہ کر لیا، یتیموں کے مال پہ ناحق قبضہ کر لیا، بیواؤں کا مال چھین لیا، اور اسی طرح کے چوری چکاری، دھوکے بازی، جھوٹ فریب، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں کیا کریٹ کرتی ہیں؟ فساد۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل چھوڑ دو، کسی کی غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ گھروں میں لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ساس بہو کی لڑائی کس وجہ سے؟ یعنی شوہر بیوی کے درمیان اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ کبھی شوہر کے کان بھرے جاتے ہیں، کبھی اس کے بھرے جاتے ہیں، ماں کے بھرے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں میں پھوٹ ہی پھوٹ ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں۔ تو یہ سب فساد کی قسمیں ہیں۔ کیونکہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ سکون ہے، اصلاح کے ساتھ سکون ہے، اور فساد کے ساتھ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، بگاڑ مت پیدا کرو، نہ تعلقات میں نہ گھروں میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو یقیناً اصلاح چاہتے ہیں، ہم نے تو اصل میں ہمارا مقصد نہیں تھا غیبت کرنا، ہم تو اصل میں اصلاح چاہتے تھے، اس لیے بس بات کر دی۔
یہی بات کر کے بات بتائی جاتی ہے نا دوسرے کی. اسی طرح اور بھی جتنے بھی غلط کام ہیں ان کے پیچھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے فرعون جیسا شخص، اس نے بھی کہا تھا کہ میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں، حالانکہ اس سے بڑا مفسد کون تھا. تو بہت دفعہ انسان کو اپنے غلط اعمال کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اور وہ غلط چیزوں کو اتنا جسٹیفائی کرتا جاتا ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو بھی اصلاح کہتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، جبکہ نیکی تو وہ ہے جس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر ہو. تو یہاں پر دراصل بنیادی طور پر گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور سب سے بڑا فساد کیا ہے کہ انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہو کہ اس کو اپنے غلط کام بھی غلط نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود مفسد ہیں، جو نہ اللہ کی بات خود مانتے ہیں، بلکہ جب کوئی دوسرا کچھ کرنے لگے اچھا کام اس کو بھی روک دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور شعور بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. سوچئے اس شخص کی عقل کہاں گئی جو غلط کو صحیح کہے، جو دن کو رات کہے، جس کی نظر میں برائیاں خوبصورت بن گئی ہوں، جو دوسروں کا مذاق اڑا کے ہنسے، دوسروں کے مذاق اڑانے میں خوش ہو. یعنی کئی لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں نا، دوسروں کو رلا کے خوش ہوں، دوسروں کو ٹیز کر کے، دوسروں کو ذلیل کر کے، دوسروں کو بدنام کر کے. کچھ لوگوں کے یہ مشغلے ہوتے ہیں. یہی تو اصل فساد ہے. لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں ہم بہت وٹی ہیں، ہم بہت جینیس ہیں، ہم ہر ایک کو رگڑ سکتے ہیں، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی کو منع کر کے دیکھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین میں منافقت کی علامت ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اللہ کا بندہ، اور اخلاق آپ کا یہ ہے، عمل آپ کا یہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک آپ کا یہ ہے، نمازوں میں سستی ہے، دین دوسروں پہ خرچ کرنے کا پتہ نہیں، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہیں. تو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور کسی کا محاسبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ان کا ایمان ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں. الا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہہ دیجئے خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. سفہاء جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو جس کے پاس عقل اور رشد نہ ہو. اور یہاں وہ کس کو بے وقوف سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام کو، کہ وہ ایمان لا کر اپنا نیند آرام بھی قربان کیے ہوئے، اپنے گھر بار بھی قربان کیے ہوئے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں. تو وہ ان کو کیا سمجھتے تھے کہ ایسا ایمان جس میں اتنی قربانیاں، یہ ہم نہیں کر سکتے. جو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں الا انہم هم المفسدون، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. یہ کیوں بے وقوف ہیں؟ ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ کہ وہ اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کل ان کو کیا بھگتنا پڑے گا، اس ساری مسچف کا انجام کیا ہوگا. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی بدتمیزی کی وجہ سے، تو وہ بڑے کامیاب ہیں. لیکن وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ.
یہاں پر شعور کی کمی کی بات کی گئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین شیطان کی جمع ہے. ویسے تو عربی زبان میں ہر سرکش جانور، انسان اور جن، ان تینوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کون کون؟ یعنی جانوروں میں سے جو بدک جائے، انسانوں میں سے جو بہت سرکش ہو جائے، اور اسی طرح جنات میں سے جو سرکش ہو. تو ان سب کے لیے لفظ شیطان استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے سردار، ان کے بڑے بڑے سرغنہ، یعنی منافقین کے سردار. یعنی جب یہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، اور جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کو بیوقوف بناتے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جب ان کے اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا مستہزئون، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ہم ایمان نہیں لائے ہوتے. ایسا شخص کون ہوتا ہے جو کہیں کچھ اور کہیں کچھ، دو رخا، ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈز، کہیں کچھ کہیں کچھ، ایک جگہ ایک فیس شو کرتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، انسان پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو. انتہائی بدترین مقام ہوگا اس کا، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں بہت دیندار بن جاتے ہیں، اور جب دنیا کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ دین ان کے پاس سے بھی گزرا ہے. تو اس لیے اس دو رخے پن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، یا مہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مذاق اڑائے گا. کیسے؟ ان کو مومنوں کے ساتھ ظاہری نور پہلے دیا جائے گا. جب مومن حشر کے میدان کے اندھیرے میں چلنا شروع کریں گے اپنے نور میں، تو منافقین کا نور یکا یک بجھ جائے گا، اور روشنی کے بعد وہ اندھیرے میں حیران پریشان ہو جائیں گے. تو امید کے بعد مایوسی کیسی بری چیز ہے. پھر یہ سخت مایوس ہو جائیں گے، اور پھر دنیا میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ ہے اللہ کا مذاق، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے، اور کر لو اور کر لو. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگا، پھر وہ دگنا کرتا ہے، پھر دگنا، پھر اور زیادہ اس میں شیر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں میں اندھا ہو جاتا ہے. یا مہون، بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں، اور ان کی نگاہیں بھی اندھی ہو چکی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں پہچانتے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے کہ جس میں انسان غلط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہو. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یعنی انتہائی میزریبل کنڈیشن ہے ان کی. ہم سب کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے کسی بھی کام کو جو غلط ہو حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ہم اس کو ٹھیک سمجھ کر رہے ہیں، نہیں یہی ٹھیک ہے. آپ کیسے فتویٰ لگا سکتے کہ ٹھیک ہے جب اللہ کی نگاہ میں وہ ٹھیک نہ ہو، جب وہ قرآن کی صریح مخالفت ہو، جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہو، تو آپ کیسے اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟
تو اس لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور پھر یہاں پر طغیان کا لفظ استعمال ہوا، انتہائی سرکش لوگ ہیں، کسی کی سننے کو تیار نہیں، حق کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈیل دے دی ہے کہ اچھا جو کرتے ہو کر لو یہاں اس دنیا کی 4 دن کی زندگی میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ تو ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. تو منافق دنیا میں ایک طرح سے سودا کر رہے ہیں، ایک سودے کی بات ہوئی ہے یہاں، یعنی وہ گمراہی کی طرف اس طرح راغب ہوئے ہیں جیسے خریدار کسی سامان تجارت کے خریدنے کی طرف مائل ہو، جس کے خریدنے کی سخت چاہت ہو، ڈیسپریٹ ہو کہ میں جاؤں فوراً اور جا کے فلاں چیز خرید لوں. اور پھر خریدنے میں انسان کے پیسے لگتے ہیں، اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہاں ایک بہترین مثال سے ان کے طرز عمل کو سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو، جو برائی کی انتہا ہے، یعنی راہ گم کر دی، اندھیرے میں ہی بھٹکنے ہیں، تو اس کو سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے. اور ہدایت جو کہ بھلائی کی انتہا ہے، صحیح روشنی اور بصیرت میں ہونا، اس کو سامان تجارت کی قیمت قرار دیا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے. تو انہوں نے ہدایت کو اس سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی رغبت اور چاہت کی وجہ سے گمراہی کے بدلے خرچ کر دیا، یعنی ہدایت چھوڑ دی، دین کو پس خیر باد کہہ دیا، وہ جو دین پڑھا سمجھا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا اور غلط رستوں پہ چل پڑے. صرف دنیا، کیوں غلط رستوں پہ چلے؟ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی محبت میں. فرمایا کہ ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہ دے گی اور پھر یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں. جو شخص اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے پھر وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے، پھر وہ کہاں سے سیدھی راہ پہ آ سکتا ہے. اب ان کے اسی عمل کو 2 مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور دیکھ نہیں پاتے. تو منافق کو آگ جلانے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے خوب آگ بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی، اس کا نور چلا گیا، لیکن اس آگ کا جو دھواں تھا اور باقی خرابی تھی وہ باقی رہے. جب آگ لکڑیاں جلائی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو بجھا دیا، کبھی آپ نے جلتی لکڑیاں بجھائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے دھواں نکلنے لگتا، پانی ڈال کے جیسے بجھاتے ہیں، اور اسے کوئلے رہ جاتے ہیں اور روشنی چلی جاتی ہے. یعنی ابتدا میں جب یہ ایمان لائے تو انہیں کچھ روشنی ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ نفاق میں جب مبتلا ہوئے تو ان کا نور بجھ گیا اور یہ شکوک و شبہات اور شہوات کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی بظاہر ایمان لانے سے انہیں دنیا میں کچھ عزت حاصل ہوئی مسلمانوں کے ہاں، کوئی ان کے رشتے ناتے ہوئے، کوئی ان کے وارث بنے، مال غنیمت حاصل کی اور بہت سے فائدے حاصل کیے، لیکن جو ہی فوت ہوئے تو وہ سب کچھ چلا گیا. وہ جو دنیا میں انہوں نے شان بنائی ہوئی تھی نا اپنی کہ ہم بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ ساری شان چلی گئی اور اب وہ قبر میں کہاں ہیں؟ اندھیروں میں. اور ان کے پاس کوئی فائدے کی چیز نہیں، کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں ہے، بس وہ کوئلے ہیں، وہ آگ ہے، وہ دھواں ہے، وہ اندھیرا ہے. اور پھر یہ ظلمات کی بات ہوئی، ترکہم فی ظلمات، یعنی ایک اندھیرا نہیں کہ دل کے بھی اندر اندھیرے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہیں، وہاں بھی اندھیرا ہے، اور پھر دین کا علم بھی نہیں، وہ بھی اندھیرا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ قبر کا اندھیرا ہے. اللہ کا کلام روشنی دینے والا ہے، یہ دین روشنی دیتا ہے، اللہ کی شریعت روشن ہے. اور پھر منافق کے لیے دنیا کے اندھیروں کے بعد موت کے بعد کا اندھیرا، اور پھر قیامت کے دن بھی اندھیرے ہوں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو، خواہ منافق ہو یا مومن، ایک نور ملے گا، لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے، جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ان کو پکڑ لیں گے، پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات۔ اور آپ کو پتہ نا دوزخ بھی کیا ہے؟ اندھیری ہے، اندھیری ہے۔ اللہ اکبر۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے، دونوں طرح ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں بھی نہیں لوٹتے اور پھر آخرت میں بھی وہ واپس دنیا میں نہیں لوٹ سکتے کہ وہ آ کے ہدایت پائیں، کیونکہ اگر ان کو لوٹایا بھی جائے تو ان کی یہی حالت ہوگی۔ سم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، لیکن یہاں مراد وہ نہیں کہ ان کے وہ کان نہیں کام کرتے، مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کی بات سننا نہ اچھی لگتی ہے نہ سمجھ آتی ہے، یہ قرآن کی بات، رسول کی بات، اس سے ان کو دلچسپی، وہ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے تو ان کا دل گھبراتا ہے، اول تو جاتے ہی نہیں، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو اندر کچھ نہیں اترتا۔ امیون، اندھے ہیں، حق پڑھ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور پھر بکمن، حق کا اظہار بھی کبھی نہیں کرتے، حق بات بھی نہیں کرتے۔ فہم لا یرجعون، جن سے ان سے ساری صلاحیتیں حق قبول کرنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی وہ چھن گئی، تو وہ واپس حق کی طرف کیسے آئیں گے؟ حق کی طرف آنے کے لیے تو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں، مسلسل انسان کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور صرف پڑھ کے نہیں بلکہ سن کے دلوں پہ اتارنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ رات ایسی آواز ہوتی ہے جو بادل سے سنائی دیتی ہے، برق ایسی چمکدار روشنی ہوتی ہے جو بادلوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے، اور صواعق، صاعقت ان کی جمع ہے، بجلی کے ایسے کڑکے ہیں جس پر پہنچتے ہیں اسے ہلاک ہی کر دیتے ہیں۔ تو بارش، گرج اور بجلی سے مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں آتی ہیں، اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد وہ احکام ہیں جیسے جہاد وغیرہ، جس میں منافقوں کو اپنی موت نظر آتی ہے کہ پھر بلا لیا گیا کہ مری نہ جائیں وہاں، کیونکہ دل میں تو ایمان نہیں کہ جذبہ شہادت ان کے اندر ہو۔ تو ہدایت کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے اور ہدایت دے کر، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سارا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے، پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پہ پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکا نہ سبزہ اگایا، بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جو علم اللہ نے دے کر مجھے مبعوث کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا، خود بھی سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی جس نے سر نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ منافقوں کی مثال ہے دراصل، کہ جو دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ جانا تو واپس اللہ ہی کی طرف ہے۔ اگر ہم نہ بھی پڑھیں، ہم چھوڑ بھی دیں، ہم بھاگ بھی جائیں، تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ انتہا کہاں ہوگی؟ اللہ ہی کے پاس۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اینڈ وہیں جا کے ہوگا، اس لیے بھاگ نہیں کہیں سکتے، اپنے نفس کو منانے کی ضرورت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک کر لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں،
اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اسلام کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر جب مشکلیں آتی ہیں تو وہ ثابت قدم نہیں رہتے. تھوڑی بہت جب کوئی فائدے کی چیز نظر آتی ہے، کوئی مال غنیمت نظر آتا ہے، تو پھر تھوڑا سا دین کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی دنیا میں دین سے اگر کوئی فائدہ ملے تو دین کا کوئی کام کر لیتے ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو خدا حافظ کر دیتے ہیں، خیر بات کہتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ منافق کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتا ہے، جیسے یہ میز کا کنارہ نا، تو کنارے پہ رہ کے کرتا ہے. اگر اسے کوئی بھلائی ملے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا، ہاں میری عبادت کا کوئی فائدہ. اور اگر کوئی سے آزمائش آئے تو اپنے منہ پہ الٹا پھر جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. کس کا نقصان ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں. وہ سمجھتا ہے میری عبادت سے شاید اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے صریح خسارہ. تو یہاں پر بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ دین کے راستے میں یعنی عملی منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں اور دین سے کوئی فائدہ ہو تو ہی دین کی طرف آتے ہیں، ورنہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ چاہے تو ان سے رہی صحیح جو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ بھی لے جائے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ مور لگا کے دوسری طرف کر دے. یعنی جو عملی منافق ہیں وہ بڑے ڈینجر میں ہیں، اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو سخت نقصان ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة